أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وزير الإيمان العلم. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تو اس وقت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ نعم وزیر الایمان، ایمان کا بہترین وزیر العلم، علم ہوتا ہے. دیکھیے اس کائنات میں اگر ایک انسان کامیاب و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے با ایمان ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ با ایمان ہے اور ایمان والا انسان ہے تو اس کی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مومن ہونا بڑا شرف ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین سے ڈائریکٹ گفتگو کی. یا ایھا الذین آمنوا جیسی مختلف آیات آپ کی پیش نظر ہوں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مومنین سے ہم کلام ہو رہا ہے. اب اگر کوئی مومن ہوتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ اس کا ایک بہترین وزیر ہو، ایک اچھا مشورہ دینے والا ہو، تو وہ علم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بہترین وزیر اگر کوئی ایمان کا ہو سکتا ہے تو وہ علم ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے وابستگی کی توفیق مرحمت فرمائے. گفتگو ہماری چل رہی تھی مکروہات جمع سے متعلق. جمع میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں، اس میں جو آخری آپ کے سامنے چیز پیش کی گئی تھی والجماع عند ناظر الیہ، اور جمع کرنا اس انسان کے پاس میں کہ جو دیکھنے والا ہو. جمع کو خاص طور پہ کہا تھا بحیث لا یرا العورہ، اس اعتبار سے کہ وہ عورتین کو نہ دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے نا، عورتین سے مراد یہاں پہ کہ عورت الرجل اور عورت النساء، ان کو نہ دیکھ رہا ہو تو وہ اگر کوئی ایسا موجود ہے تو جناب علی وہاں پہ جمع کرنا مکروہ ہے. اس پہ خاص طور پہ کہا کہ اگر گھر کے اندر کوئی بچہ بھی موجود ہے تو وہ زانی ہو سکتا ہے، اور بچی ہوگی تو زانیہ ہوگی. اب یہاں اس کی ایک شق باقی رہ گئی تھی وَحَلْ يَعْتَبِرُ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا. سوال پیدا ہوتا ہے جو بچہ موجود ہے گھر کے اندر، میاں بیوی موجود ہے، میاں بیوی مجامعت کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کمرے میں بچہ موجود ہے، وہ بچہ کون ہونا چاہیے؟ کیا اس بچے کا ممیز ہونا معتبر ہے؟ کون ہو پلٹے گی بچے کی طرف، اس سبھی کی طرف. کیا وہ بچہ جو ہے کیا اس کا ممیز ہونا ضروری ہے؟ جو گھر میں بچہ موجود ہے کیا وہ ممیز ہو، اسے تمیز ہو کہ تمیز نہ ہو؟ ایک وہ ہے جسے پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، فرض کہ 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، اور ایک بچہ فرض 2-2.5 سال کا بچہ ہے، وہ تو ممیز نہیں ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے چیز کا. اب دیکھیں یہاں انہوں نے 2 روایتیں ذکر کی تھی، ایک قال النبی کے ساتھ میں، ایک قال الصادق علیہ السلام کے ساتھ میں. قال النبی کے ساتھ میں تھا، جملہ موجود تھا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا غشا امرأتہ وفی البیت مستیقظ یراہما ویسمع کلامہما ان کان غلاما کان ظانیا ان کان جاریہ کان ظانیہ. ایک روایت تو یہ تھی. دوسری بات میں ساتھی سے روایت تھی کہ لا یجامع الرجل امرأتہ ولا جارتہ وفی البیت صبی فإن ذلک مما یؤرث الزنا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خبر اول کو دیکھیں، یہاں وجہ موجود ہے اپنی یشعر بہی الخبر الاول، پہلے والی خبر کا اگر آپ دقت سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بچے کا ممیز ہونا ضروری ہے. وفی البیت مستیقظ یراہما ویسمع کلامہما ونفسہما، وہ دیکھ بھی رہا ہو، کلام کو سن بھی رہا ہو، نفس کو سن رہا ہو، ان کے سانس کی آواز کو سن رہا ہو. ظاہر ہے کہ یہ خبر اول بتا رہی ہے کہ جناب علی بچے کا ممیز ہونا ضروری ہے. وہ اما الثانی، لیکن جب دوسری خبر کی بات ہے یعنی امام صادق والی بات ہے فمطلق، تو مطلق ہے.
فی البیت سبی کے اندر جو ہے وہ دونوں بات ہو چکی، سبی ممیز بھی شامل ہے، سبی غیر ممیز بھی شامل ہے، اس لیے کہ کلام کو سننا، نفس کا سننا، محسوس کرنا، یہ صرف طفل ممیز ہی کر سکتا، غیر ممیز کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نفس اور سانسوں کی آوازیں آ رہی ہیں کیسی آوازیں۔ تو پہلی روایت کو دیکھتے ہیں کہ یشعر بہ الخبر الاول، تو خبر اول شعور دیتی اس بات کا کہ بچے کا ممیز ہونا ضروری ہے۔ وہ اما الثانی، خبر ثانی کی بات فمطلق، وہ مطلق ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب آئی والنظر الی الفرج حال الجماع، مکروہ ہے شرمگاہ کی طرف نظر کرنا جماع کی حالت میں۔ جب ایک مرد اپنی عورت سے جماع کر رہا ہو تو اس وقت عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا مکروہ ہے۔ وغیرہ، اور صرف جماع ہی کی حالت میں نہیں، جماع کے علاوہ بھی دیکھنا مکروہ۔ غیر الجماع، اس ہو کے میں پلٹے گی جماع کی طرف۔ وحال الجماع اشد کراہہ، لیکن جس وقت انسان جماع کر رہا ہو تو کراہت جو ہے وہ شدید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت جو ہے۔ فرمایا وَإِلَى بَاطِنِ الْفُرْجِ أَقْوَى شِدَّةً، اگر کوئی باطن فرج میں نظر کر رہا ہے تو یہ شدت اور قوی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ وَحَرَّمَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، اتنی زیادہ کراہت شدید ہو جاتی ہے کہ بعض علماء نے اس نظر کو حرام قرار دیا ہے۔ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُعَرِّفُ الْأَمَا فِي الْوَلَدِ، اور یہ روایت کتاب الوسائل میں موجود ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے، خاص طور پہ حضور سرور کائنات کی وصیت جو مولائے متقیان کو ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے وَلَا يَنظُرْ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، اے علی تم کوئی ایک بھی اپنے عورت کی فرج کی طرف نظر نہ کرے، وَلْيَغُضْ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ، جس وقت جمع کرے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لے اس کی طرف سے۔ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفُرْجِ يُوجِبُ الْأَمَا فِي الْوَلَدِ، اس لیے کہ فرج کی طرف نظر کرنا اولاد کے اندھے ہونے کا سبب ہوتی ہے۔ یہ حضور سرور کہاں فرما رہے ہیں وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُعَرِّفُ الْأَمَا فِي الْوَلَدِ، اب اگر کسی کا بچہ اندھا پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں خطا ماں باپ کی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ والجماع مستقبل القبلہ ومستدبرہا، اور جمع کرنا مستقبل قبلہ کی طرف، یعنی استقبال قبلہ ہو اور مستدبرہا، اور اس کا پیٹھ ہو، نہیں انہو، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ والکلام من کل منہما، اور ایسے ہی کلام کرنا من کل منہما، دونوں میں ہر ایک سے، لیکن نہ مرد کلام کرے نہ عورت کلام کرے، یہی مکروہ ہے۔ عند التقاء الختانین، کب کلام کرنا مکروہ ہے؟ کوئی خاص موقع ہے کہ جس وقت سے اس نے ابتدا کی اور اس وقت تک نہیں، کہ عند التقاء الختانین، جب ختنہ گاہیں ملیں تو اس وقت کلام کرنا مکروہ ہے۔ الا بذکر اللہ تعالی، ہاں اگر کوئی اس وقت بھی کرنا چاہے تو ذکر پروردگار اس کے لیے مکروہ نہیں، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ قال الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا الکلام عند ملتقى الختانین، جس وقت ختنہ گاہیں مل رہی ہوں تو کلام سے بچو۔ فإنه يؤرس الخرس، اس لیے کہ یہ گونگے ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ ومن الرجل آکد، اور خاص طور پہ مرد کے لیے تاکید کی گئی ہے وہ بالکل خاموش رہے۔ ففی وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے یا علی لا تتکلم عند الجماع کثیرا، اے علی جماع کے وقت زیادہ باتیں نہ کرو۔ فإنه إن قضى بينكما ولد، اس لیے کہ اگر اللہ نے تمہارے درمیان میں اس سلسلے میں تمہاری بھی کسی اولاد کو رکھا، لا یؤمن ان یکون اخرس، تو اس کا اخرس ہونا مقام امن میں نہیں ہوگا، یعنی ممکن ہے کہ وہ پیدا ہوگا بچہ گونگا پیدا ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ولیلۃ الخسوف، اور چاند گہن کی شب میں
جمع کرنا مکروہ ہے، وَيَوْمَ الْكَسُوفِ سورج گرہن کے دن جس میں سورج گرہن ہو رہا ہو، وَإِنْدَ حَبُوبُ الرِّيحِ الصَّفْرَاءُ أَوْ السَّوْدَاء جس وقت پیلی آندھی آ رہی ہو اس وقت کرنا مکروہ ہے، جس وقت کالی آندھی آ رہی ہو اس وقت کرنا مکروہ ہے، او الزلزلہ جس زلزال آ رہا ہو تو اس وقت مکروہ ہے۔ فعن الباقر علیہ السلام انہ قال اس لیے کہ اس منزل کے اوپر ہمارے اور آپ کے پانچ امام محمد باقر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے والذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ اس کی قسم جس نے حضور سرور کو مبعوث فرمایا، وَاخْتَصَّهُ بِالرِّسَالَةِ اور اس پروردگار کا قسم جس نے حضور کو رسالت کے لیے مخصوص فرمایا، وَاصْطَفَاهُ بِالْكَرَامَةِ اور اس کی قسم جس نے حضور سرور کائنات کو کرامت کے لیے مصطفیٰ بنایا، لَا يُجَامِعُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ تم میں سے کوئی ایک بھی مجامعت نہ کرے، فی وقت اس وقت میں، من هذه الأوقات جو ان اوقات میں سے کوئی ایک وقت ہو، فَيُرْزَقُ ذُرِّيَّةً فَيَرَى فِيهَا قُرَّةَ عَيْنٍ اگر کوئی ایسا کرتا ہے مجامعت نہیں کرتا ان اوقات میں تو اللہ اس کو ایسی ذریت کا رزق عطا فرمائے گا جو اس کے لیے قرۃ عین قرار پائے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ روایت بھی مستدرک الوسائل کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے۔ اول انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔